السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ اینڈ انفو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ایک روز حاضر ہوئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آج میں نے پریشان خواب دیکھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا؟ عرض کیا وہ بہت ہی شدید ہے، ان کو خواب کے بیان کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دریافت کیا تو عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر یعنی جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا، انشاءاللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں دیے گئے۔ خواب کی تعبیر سامنے آ گئی۔ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک روز میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ تو فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہ خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا، کیا اس کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرے پاس جہاں یہ شہید کیا جائے گا وہاں کی یہ سرخ مٹی بھی وہ لائے۔ تو شہادت کی شہرت پہلے ہی سے مشہور تھی۔ آج میں آپ کے سامنے 10 محرم کے چند واقعات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حجتیں پوری ہو گئیں اور 10 محرم کی فجر کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنی زندگی کی آخری فجر باجماعت ادا کی۔ اس کے بعد موقع نہ ملا تو فجر کی نماز باجماعت ادا کی۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، ایک قطرہ پانی حلق سے نیچے نہ اترا تھا۔ اب پس منظر یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق سے نہ تو ایک قطرہ پانی کا اترا تھا اور نہ ہی ان کے رفقا کے حلق سے۔ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر کے بعد اپنے رفقا سے کہا، دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے نہیں، تم چلے جاؤ۔ مگر یہ ساتھی یہ دولت کے نہیں، جنت کے طالب تھے، یہ اللہ کی رضا کے طالب تھے۔ کسی نے کہا، ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر کیا کریں گے؟ جب تک ہم ہیں یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ کسی نے کہا کہ آپ ہمیں واپس جانے کا کہہ رہے ہیں، واپس جائیں۔ اور کسی نے پوچھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ تو کیا جواب دیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں کے نرغے میں تنہا چھوڑ آئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، کیا اس کے بعد جینے کا بھی کوئی تصور ہے؟ یوں سب نے اپنی محبت، پیار، عقیدت اور قربانی کا یقین دلایا۔ دوسری طرف دشمن جنگ کے لیے تیار تھے۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم کو ان کے پاس جاتے ہیں اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ارشاد فرمایا، خون ناحق حرام اور غضب الہی کو ابھارنے والا ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو۔ میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، تم کیوں میری جان کے پیچھے پڑے ہو؟
تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرا کیا مرتبہ ہے۔ میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں، میرے والد کون تھے، میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے لیے جو حدیثیں ہیں ان سے تم بے خبر نہیں ہو۔ سبحان اللہ، کتنا واضح بیان تھا۔ تو یہ قتل ناحق سے اپنے ہاتھوں کو مت رنگو۔ عجیب لوگ تھے۔ جواب دیا، بحث یہ نہیں کہ آپ کون ہیں، سیدھی سی بات ہے، یزید کی بیعت کیجئے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حجتیں ختم کرنا چاہتا تھا کہ بروز قیامت تمہارے پاس کوئی عذر نہ رہے۔ 10 محرم کو جو خیمے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے گرد خندقیں کھدوائیں۔ یہ طریقہ تھا پہلے، اور ان میں آگ لگوا دی اور ایک طرف کا راستہ رکھا آنے جانے کے لیے، تاکہ بدبخت دشمن خیموں کی طرف پیش قدمی نہ کر سکے۔ پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بدعا نہ فرمائی کہ اے اللہ ان سب کو نہر فرات میں غرق کر دے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تو امتحان کے لیے تیار تھے، اللہ کی رضا پر راضی تھے جو بھی کربلا میں ہو رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ جوان علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جوان امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک قول کے مطابق پانی لینے گئے تھے کہ پیاسوں کے لیے پانی لاؤں گا، مگر یہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب پس منظر یہ ہے کہ تمام شہادتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ رفقا، بھائی، بھتیجے، بیٹے ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگو شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ 10 محرم الحرام جمعے کا دن 61 سن ہجری، ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے، مگر پھر بھی دشمن پر غالب۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ ان شہزادوں سے ایک ایک کر کے لڑتا، تو ان پر چاروں طرف سے تیر چلائے جاتے تھے، اور چاروں طرف سے جب تیر آئیں گے تو کیا حال ہوگا۔ خون بہتا، کمزور ہو جاتے، گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے، اور یہ ظالم ان کو نیزوں پر اٹھا لیا کرتے۔ ان بے رحموں کو ترس نہ آتا، نہ انہیں عاقبت کی فکر تھی کہ آخرت میں ہم کیا جواب دیں گے۔ ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ اب وہ وقت آیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے رہ گئے۔ ایک فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے۔ انہیں آپ نے نصیحتیں کیں، ان کو ذمہ داریاں سونپیں۔ اس کے بعد خود جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ سر مبارک پر امامہ باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سپر پشت پر رکھی۔ حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذوالفقار ساتھ لی۔ امام خیمے سے نکلے اور میدان میں پہنچے۔ ایک دفعہ پھر خطبہ ارشاد فرمایا، ان کو برائی سے باز رہنے کی تلقین کی، اور اگر تم باز نہ آؤ اور اپنی حرکات سے تم باز نہ آؤ تو ہم اللہ کی مرضی اور حکم پر صابر و شاکر ہیں۔ مگر ان دنیا پرستوں، بے رحموں، ظالموں پر اس فرمان کا کچھ اثر نہ ہوا، اور یہ لڑنے کے لیے تیار کھڑے رہے۔ ایک ایک کر کے آگے آتے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقابلہ کرتے، اور وہ واصل جہنم ہو جاتا۔ سپہ سالار نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا، یہ شیر کا بیٹا شیر ہے، ایک ایک کر کے جائیں گے تو مارے جائیں گے، ایک ساتھ مل کر حملہ کرو۔ ہر طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تیروں کی بارش کی جائے،
اور جب خوب زخمی ہو جائیں تو تن مبارک کو نیزوں سے زخمی کیا جائے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا گیا اور چاروں طرف سے تیر برسائے گئے۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں قوت نہ رہی۔ لاچار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ اب پس منظر یہ تھا کہ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور جسم مبارک تیروں سے چھلنی ہوتا چلا گیا اور نورانی پیکر خون میں نہا گیا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تو آتے ہی پیشانی زمین پر رکھ دی اور سجدے میں چلے گئے۔ ان ظالموں نے یہاں تک بس نہ کیا، سر مبارک جسم مبارک سے الگ کرنے کی سازش ہونے لگی تو ایک بدبخت آگے بڑھا اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم مبارک سے جدا کر دیا۔ 61 سنہ ہجری 10 محرم کو 56 سال کی عمر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تمام جہان رنج و غم میں مبتلا ہو گیا۔ شہادت کے دن سورج کو گرہن لگا اور ایسی تاریکی ہوئی کہ دوپہر میں تارے نظر آنے لگے۔ ذرا سوچیں کہ کس کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دی۔ دولت، عیش و عشرت، یزید اس سب کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ڈھیر لگا دیتا اگر وہ ایک بیعت کر لیتے، مگر حق پر رہے، اسلام کی سربلندی کی خاطر شہادت قبول کی، مگر اسلام کے جھنڈے کو نیچے نہ آنے دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا جو شہدائے کربلا ہیں، ان پر کروڑوں رحمت ہو، اسیران کربلا پر کروڑوں رحمت ہو۔ ہمارا یہ ذکر کرنا اللہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور اس میں جو غلطیاں ہوئیں اسے معاف فرمائے۔ ان کے صدقے ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو اور شفاعت کے صدقے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔